میری پہلی پرتکریا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت باریکی سے ہر ایک وشے کو دیکھا ہے. جو میں نے سنا چیف جسٹس جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک ایک کلوز ایک ایک سب کلوز کو انہوں نے دیکھا ہے اور سب پرستھتیاں دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں. میں اس کا سواگت کرتا ہوں کیونکہ بہت دنوں سے یہ بات ہوا میں تھی, تو اب کم سے کم اسپشٹ ہو گیا ہے کہ جو ہوا وہ ویدیہ تھا. راجنیتک روپ سے چاہے کوئی سمجھے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بات اور ہے, لیکن لیگل درشٹیکون سے نیائک درشٹیکون سے وہ ویدیہ ہے. ایک تو بات ہی ہو گئی. دوسری دو باتیں بڑی اچھی سپریم کورٹ نے کہی. میں تو چندرچوڑ جی کو سپریم کورٹ کو بدھائی دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جلد از جلد ہماری اسٹیٹ ہوڈ پھر سے ملنی چاہیے. میں آرمب سے کہہ رہا تھا کہ جو جموں کشمیر کو کاٹ کے دو حصے میں کر کے اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا, وہ ہمیں سویکار نہیں تھا کسی کو بھی, کسی کے گلے سے نہیں اتر رہی تھی. کیونکہ جموں کشمیر ایک بہت وشیش راجیہ تھا. پہلے کہتے تھے یہ مکٹ ہے, یہ بھارت ورش کا یہ ہے, اور مکٹ کیا رہا, پھر ہریانہ اور ہماچل سے بھی نیچے آ گئے, یونین ٹیریٹری بن گئے. تو وہ جلد از جلد میں سمجھتا ہوں میری مودی جی سے بھی یہی پرارتھنا ہوگی کہ اب وہ جلد از جلد راجیہ کا درجہ دے دیں. یہ ضروری نہیں کہ پہلے چناؤ ہوں پھر اس کے بعد راجیہ کا درجہ دیا جائے, بلکہ اگر چناؤ ہوں تو راجیہ کے لیے ہوں, یونین ٹیریٹری کے لیے کیوں ہوں. تو دوسری بات یہ بنتی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کہا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ چناؤ ہو جانے چاہیے ستمبر 2004. وہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ بڑی دیر سے چناؤ نہیں ہوئے ہیں اور کچھ سے لگتا تھا کہ یہ لوگ کچھ اس کو آگے چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ٹھیک ہے, اگلے سال تک انہوں نے کاریہ دے دیا, سمے دے دیا ہے. یہ میں کہوں گا اس کے بارے میں میری پرتکریا. ایک بات میں اس پہ اور کہہ دوں, مجھے پتا ہے کہ جموں کشمیر کے کچھ لوگوں کو یہ نرنے اچھا نہیں لگے گا, لیکن میری ان سے رائے ہے ان کے ہمدرد ہونے کے ناطے, کیونکہ میں بھی تو جموں کشمیر کا ہی ہوں. ہمارا سارا اگر راجیہ ابھرا تو جموں کشمیر کی وجہ سے ابھرا. تو ان سے میری پرارتھنا ہے کہ اب وہ اس کو سویکار کر لیں. اب کوئی विरोध करने का लाभ नहीं है. अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए. जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें. ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है. और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे. लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं लोगों को, बुरी भी लगती हैं. तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आहंगी से और खुश असलूबी से, प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहे. सर, क्योंकि ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है. हालांकि मनोज सिन्हा की तरफ से ये कह दिया गया कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई तस्वीरें शेयर की गई. अब आप जानते हैं तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है. क्षमा करें. Sir, in English also, sir. Sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner in which they have studied the complex issues involved, because it was not a simple issue. It is a very complex issue with many implications, all of which they have dealt with, and I welcome the verdict. They have also said two important things. Firstly, they have said that the statehood should be restored as quickly as possible. I entirely agree with that. As you know, I have been demanding that ever since this happened 4 years ago, that our statehood should not have been reduced. We should not have been reduced to a union territory. Jammu Kashmir had a special position. It was the crown of India. The crown se chhod ke, we were even below Haryana and Himachal. We were union territories. That is not a good thing. That should be done. I submit
as quickly as possible. And I request the Prime Minister not to wait until the elections before statehood is restored. Because we should have elections for a state, not for a union territory. There's no point having elections for a union territory and then making it into a state. Because elections for a union territory don't have that gravitas that elections for a state have. Therefore, that should be restored as quickly as possible. And now they have given a deadline for the elections. That should be announced as quickly as possible. My one point I'd like to add, I know that there will be a large section of people, how large I cannot say, but a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, who will be very unhappy. To them, my sincere advice is that they should accept the inevitable. And they should accept the fact that now this has been done and the Supreme Court has upheld the action. And therefore, there is no point now unnecessarily hitting their head against the wall. Now, my suggestion is that they should turn their energies towards fighting the next elections. That is where the people should now be motivated instead of any negativity developing. That is my personal, as not only a well-wisher of the state, as the state itself, as you know, my name was mentioned in the judgment. Without that proclamation, the rest of the things wouldn't have been done. So, you know, I am very much part of it. So as a state person myself, I'd like to urge that people should now accept this gracefully. Thank you. Sir, there are many leaders, sir, who is saying that we are under house arrest, sir. How do you... My dear boy, I'm in my own house now. I have no idea what's happening. I cannot comment on that.